بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، نعرہ حیدری، امام زمان علیہ السلام کہ آپ میلاد منا چکے، آپ نے بہت سارے جشنوں میں یقیناً شرکت کی ہوگی، تو میرے دوستو آئیے ایک جملہ اپنے مولا کی عظمت کا سمجھیں۔ ہر بندے کو پتہ ہے اپنے مولا سے محبت رکھیں، اپنے مولا سے ہر وقت مانوس رہنے کی کوشش کریں، اپنے مولا سے ہر وقت باتیں کرنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ کا مولا ہر وقت آپ ہی سے باتیں کرنے کے لیے انتظار میں رہتے ہیں، اور مولا آپ کی ہر حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھنا، ایسے کام کرو آپ کا مولا اپنی دعا میں آپ کو یاد رکھے۔ ایسے کام کبھی نہ کرنا جس کی وجہ سے مولا آپ سے منہ موڑ لیں۔ تو کیا فرمایا، غور کریں، یہ ایک جملہ کافی ہے، بے بقائے ہی باقیت دنیا، اے شیعان حیدر قرار، اے محبان اہل بیت اطہار۔ کتنے عظیم ہیں آپ کے مولا کی یہ شان ہے، لوگوں کو تو علم نہیں ہے۔ بے بقائے ہی باقیت دنیا، فرمایا جس کی بقا کی خاطر یہ دنیا باقی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جس امام کی زندگی کے لیے اس دنیا کی زندگی لازم ہے، فرمایا امام کے سانس کی وجہ سے یہ دنیا سانس لے رہی ہے۔ وَبِجُمْنِهِ ہی روز کل برا، آپ کے امام کی یہ شان ہے، یہ عظمت ہے کہ فرمایا آپ جب دیکھتے ہیں نا اللہ کی بھری کائنات میں، مشرق میں کوئی شے رہتی ہے، مغرب میں رہتی ہے، شمال میں رہتی ہے، جنوب میں رہتی ہے، تحت الثرى میں رہتی ہے، عرش اولا تک رہتی ہے، اللہ کی جتنی مخلوقیں ہیں نا، فرمایا انہیں جو کچھ مل رہا ہے یوسف زہرا کے صدقے مل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا غور تو کریں، جو کچھ مل رہا ہے کس کے لیے مل رہا ہے؟ پھر فرمایا بھی وجود ہی ثابتت الارض والسماء، خوش ہویا کرو، ناز کیا کرو، نماز سے محبت کیا کرو، تلاوت قرآن ضرور کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا کرو، اس امام کو وسیلہ بنایا کرو۔ بے وجود ہی ثابتت الارض والسماء، اے مومنین میں اس کا ترجمہ ایسے کروں، آپ نے کبھی سوچا یہ جو زمین ہے یہ تو پانی کے اوپر ہے، اگر یہ زمین پانی میں دھنستی نہیں ہے اور اللہ کا شامیانہ آسمان ہمارے گناہوں کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پہ اگر نہیں گرتا تو یہ کمال ہے ہمارے امام کے وجود اقدس کا۔ اللہ اکبر۔ وَيَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا کما مولیت ظلم و جورا۔ آپ کا امام اتنا باعظمت ہے، رسول اللہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو فرمایا اس امام کی قدر کرنا، اسے اپنی دعاؤں میں یاد کرنا، کبھی اپنے امام کو بھلا نہ دینا۔ وہ ایسا میرا عظیم بیٹا ہے جیسے جیسے یہ دنیا ظلم اور جور سے بھرتی ہوئی نظر آئے گی، جب میرا لال ظہور فرمائے گا نا یہ اندھیرے چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے، ہدایت اور روشنی پھیلتی ہوئی نظر آئے گی۔ آنے تو دو۔ اللہ صلی علی محمد محمد۔ تو برادران ایمانی، جب آپ کے مولا کی آمد ہوئی، ولادت با شہادت ہوئی، آپ نے کبھی سوچا ایک جملہ کہہ دوں تاکہ آپ کے دلوں میں اتر جائے، میری بخشش کا ضامن بن جائے؟ آپ نے کبھی سوچا کہ اللہ رب العزت نے اس نرجس خاتون کو یہ اتنی بڑی عزت کیوں دی کہ وہ امام مہدی برحق کی ماں بنے؟ ایک کمال تھا، میں نے جو پڑھا کمال تھا بی بی کے اندر۔ کیا کمال تھا؟ یہ جو حکیمہ خاتون آپ سنتے ہیں نا، یہ عام بی بی تو نہیں ہے نا۔ آپ سوچا کریں، جس کا بابا امام محمد تقی ہو، جس کا بھائی علی نقی ہو، جس کا بھتیجا امام حسن عسکری ہو،
یہ جب بی بی اپنے بھتیجے کے گھر میں آتی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں، یہ بی بی کنیز تھی، کنیزیں تو ڈھیر تھیں، لیکن یہ جب دیکھتی نا کہ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی ہے، تو یہ بی بی کو دیکھتی تو بی بی بہت تیزی سے قدم اٹھاتی اور اس بی بی کا استقبال کرتی اور اپنے آپ کو جھکا دیتی، بی بی کے ہاتھوں کو پکڑتی، کبھی اپنی آنکھوں سے لگاتی، کبھی ان کا بوسہ لیتی۔ غور کرنا، اتنا احترام کرتی جناب حکیمہ خاتون کا۔ تو ایک دن تھا جب یہ بی بی آئی نا، اتنا ادب، اتنا احترام اہل بیت اطہار کی خاتون کا، جب یہ دیکھا نا تو آج آئی کیا دیکھتی ہے؟ اپنے بھتیجے امام کو اپنی پھوپھی کی طرف کم دیکھتے ہیں، مگر نرجس خاتون کی طرف زیادہ دیکھتے ہیں۔ بی بی نے سوال کیا، فرمایا اے مولا میرے امام بھتیجے بتاؤ، کنیزیں تو اور بھی ہیں لیکن آج آپ بار بار نرجس بی بی کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو امام نے دو جملے فرمائے، فرمایا پھوپھی جان اس لیے دیکھ رہا ہوں، اسے نہیں دیکھ رہا ہوں کہ مشیت خدا کیا ہے اور رب کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ اس ادب، اس احترام کی وجہ سے اللہ اسے مہدی برحق کی ماں بنانا چاہتا ہے۔ اور بی بی بس میرے دوستو آخری بات کیسے بنی، یہ امام زمان کیسے ان کے بطن میں آئے؟ اللہ شاہد ہے، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو اپنی پھوپھی کو بلایا اور مولا نے فرمایا آج آپ نے کہیں نہیں جانا، آج آپ نے روزہ یہیں افطار کرنا ہے۔ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ اہل بیت اطہار کی ہر مستور کو، ہر مرد کو روزوں سے کتنی محبت تھی۔ دوسرا مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھوپھی جان آپ جو روزانہ میرے لیے دعا مانگتی تھیں، اللہ نے آپ کی دعا کو مستجاب فرمایا ہے۔ آپ روزانہ دعا مانگتی تھی نا کہ اللہ مجھے فرزند عطا فرمائے، جو آپ دعا مانگتی تھی آج آپ کی دعا پوری ہونے والی ہے۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہم کو ایسے امام ہادی رہبر نصیب فرمائے۔ بس جب ولادت ہوئی نا تو امام نے اپنی زبان کو اپنے بیٹے مہدی کے منہ میں دی تو فرمایا اقرا میرے بیٹے سناؤ۔ اللہ شاہد ہے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، ایسے ہے، بس ایک فرق ہے، بڑی مماثلت ہے۔ پھر یہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے پیغمبر اکرم کی، جب پیغمبر اکرم فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں کیا ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ خلق من بعدی اثنا عشر اولہم اخی و آخرہم ولدی۔ میرے صحابہ یاد رکھنا، میرے بعد اللہ نے دین اسلام کے رہبر بنائے ہیں، ان کے لیے پیشوا بنائے ہیں، اس قرآن کے وارث اللہ نے خلق کرنے ہیں۔ فرمایا میں بتلا کے جا رہا ہوں میرے بعد دین اسلام کے وارث، قرآن کے وارث عام نہیں ہوں گے، وہ میری طرح ہوں گے، پہلا میرا بھائی ہوگا، آخری میرا بیٹا ہوگا۔ پھر لوگوں نے پوچھا، بتلا دیا، فرمایا جو میرا بھائی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے اور جو آخری ہے وہ میرا فرزند ہے۔ حتیٰ کہ مولا نے اس کے لیے بڑی باتیں کی، فرمایا المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، فرمایا وہ مہدی مجھ سے ہوگا اور میری فاطمہ بیٹی کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو میرے دوست ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل